انسان اس دنیا میں رہنے والے دوسرے جانداروں کی نسبت بہت ہی زیادہ سمارٹ اور یونیک ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ جس طرح سے ہم سب جانتے ہیں کہ اس دنیا میں رہنے والے باقی جانداروں کی نسبت انسان وہ واحد مخلوق ہے جو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور ایسا اس لیے ہے کیونکہ انسانوں کے دماغ کا سائز دوسرے جانداروں کی نسبت زیادہ بڑا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ زمین پر موجود اس وقت جتنے بھی سپیشیز پائے جاتے ہیں وہ محض 30% ہے، جبکہ 70% سپیشیز آج سے لاکھوں کروڑوں سال پہلے ختم ہو چکے ہیں۔ لیکن پھر بھی ہم ان ختم ہونے والے کچھ جانداروں کے بارے میں ضرور جانتے ہیں کہ وہ جاندار کیسے دکھتے تھے اور ان کا برتاؤ کیسا تھا۔ آپ میں سے بہت سارے یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر وہ جاندار آج سے کروڑوں سال پہلے ختم ہو چکے ہیں تو ہمیں کیسے علم ہے کہ وہ کیسے دکھتے تھے یا ان کا برتاؤ کیسا تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آج سے کروڑوں سال پہلے ختم ہونے والے جانداروں میں سے کچھ کے فاسلز یعنی باقیات سائنسدانوں کو ملے ہیں، اور ان باقیات کو اسٹڈی کرتے ہوئے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ختم ہونے والے یہ جاندار کیسے رہے ہوں گے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن آج کا ہمارا موضوع یہ نہیں ہے کہ زمین پر کس قسم کے مخلوقات نے راج کیا ہے، بلکہ آج کا ہمارا ٹاپک ایک ایسے ذہین مخلوق کے بارے میں ہونے والا ہے جو شاید آج سے کروڑوں سال پہلے زمین پر رہا کرتی تھی، اور شاید وہ آج کے انسانوں سے بھی زیادہ ایڈوانس تھی۔ لیکن کیسے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میرا جواب ہاں میں ہے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری زمین 4.5 بلین سال پرانی ہے۔ میں 4.5 ملین سال کی بات نہیں کر رہا، بلکہ 4.5 بلین سال کی بات کر رہا ہوں۔ وہی اگر دوسری طرف انسانوں کی بات کی جائے تو انسان کچھ 4 لاکھ سال پہلے اپنے آباء و اجداد سے الگ ہوئے، اور جدید انسان آج سے 2.5 لاکھ سال پہلے ایوالو ہوئے۔ انسانوں سے پہلے اس زمین پر ڈائنوسورز نے راج کیا ہے جو آج سے 23 کروڑ سال پہلے ختم ہو چکے ہیں، لیکن یہ دورانیہ زمین کی عمر کی نسبت بہت ہی کم ہے۔ زمین کی عمر انسانی 2.5 لاکھ سال کی تاریخ سے 3000 گنا زیادہ ہے۔ اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ زمین کتنی پرانی ہے، اور اس دوران زمین پر نہ جانے کتنے جاندار ایوالو ہوئے ہیں اور کتنے ختم ہو چکے ہیں وہ ہم نہیں جانتے۔ ہم صرف وہ جانتے ہیں جو ہمیں فاسل سے ملا ہے، یعنی جن جانداروں کے فاسلز باقیات ہمیں ملے ہیں ان کے بارے میں ہم تھوڑا بہت ضرور جانتے ہیں، جن میں ڈائنوسورز بھی شامل ہیں۔ زمین پر زندگی کی شروعات کے بعد خلیوں میں تقسیم کا عمل جاری رہا، اور اس طرح ایوولوشن کے چلتے ہمیں زمین پر زندگی کی شروعات کے کروڑوں سال بعد مختلف رینگنے اور پاؤں پر چلنے والے جاندار نظر آئے۔ یہ ایک ایوولوشن تھا، ایک ارتقاء تھا جو سیلز میں ہوا تھا، اور مختلف قسم کے مچھلیوں اور مگرمچھ جیسی ریپٹائلز کو جنم دیا تھا۔ ایوولوشن کی اگر بات کی جائے تو اس کا مطلب مختلف سپیشیز کا وقت کے ساتھ ساتھ ماحول کے مطابق بدلنے کو ایوولوشن کہتے ہیں۔ مطلب ہمیں مختلف جانداروں میں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں دیکھنے کو ملتی ہے، اور یہی ارتقاء ہے جسے انگلش میں ایوولوشن کہتے ہیں۔ لیکن ایوولوشن کا یہ پروسیس بہت ہی سلو ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ ایک معمولی سی تبدیلی ظاہر ہونے میں لاکھوں سال لگ سکتے ہیں۔ یہ ایوولوشن ایک دم سے نہیں ہوتا، بلکہ ہمیں لاکھوں سال کا انتظار کرنا پڑتا ہے، تب جا کر ہماری نسلوں میں وہ تبدیلیاں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ خیر، یہ ایک لمبی کہانی ہے جس پر ہم کبھی پھر بات کریں گے، لیکن ہم بات کرتے ہیں ایک ایسے ذہین مخلوق کی جو شاید زمین پر رہی ہوگی، اور شاید وہ ہم سے زیادہ سمارٹ تھی۔ لیکن کیا وہ ختم ہو گئے تھے، یا اپنی بقا قائم رکھنے کے لیے وہ کسی اور سیارے پر چلے گئے ہوں گے؟ ہم نہیں جانتے، لیکن ایک تھیوری ہے جسے سیلورین ہائپوتھیسس کہتے ہیں، اور یہ تھیوری یہ دعویٰ کرتی ہے کہ انسان اس پلینٹ ارتھ کا وہ واحد ذہین اور سمارٹ مخلوق نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ جدید انسان آج سے 2.5 لاکھ سال پرانے ہیں، اور زمین تقریباً 4.5 بلین سال پرانی ہے، جو بہت زیادہ عمر ہے۔
اس دوران نہ جانے کتنے جاندار ارتقا پذیر ہوئے اور کتنے ختم ہوئے، اور ختم ہونے والے جانداروں میں سے ہمیں کچھ کے باقیات بھی ملے ہیں جن میں سر کی کوپڑی اور کہیں پر پورا کا پورا ڈھانچہ بھی ملا ہے، جس سے ہمیں یہ علم ہوا کہ زمین پر کس طرح سے یہ مخلوقات رہی ہوں گی۔ لیکن یہ باقیات صرف کچھ ہی ملین سال پرانے ہیں، جو اتنی زیادہ عمر نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ یہ باقیات تو ابھی ماضی قریب کی ہے، لیکن آج سے بلین سال پہلے والے باقیات ہمیں کیوں نہیں مل رہے؟ تو اس تھیوری کے مطابق ہم جانتے ہیں کہ زیادہ وقت گزرنے پر مختلف ڈھانچے ڈیکمپوز ہو جانا شروع ہو جاتے ہیں اور زمین سے مٹ جاتے ہیں، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جو باقیات ہمیں ملے ہیں وہ کچھ ہی ملین سال پرانے ہیں، جو اتنے زیادہ خراب نہیں ہوئے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو باقیات تھے وہ زمین کی تاریخ سے مٹ چکے ہیں، اس لیے ہمیں وہ باقیات نہیں مل رہے ہیں۔ مطلب یہ کہ زمین پر آج سے بہت پہلے انسانوں سے بھی زیادہ ذہین جانداروں نے راج کیا ہے، جو بہت ہی پہلے یا تو ختم ہو چکے ہیں اور یا کسی اور سیارے پر چلے گئے ہیں۔ اس لیے اس مخلوق کی باقیات ہمیں نہیں مل رہے ہیں۔ یہی دعویٰ یہ تھیوری کرتی ہے۔ اب اگر بات کریں اس تھیوری کی، تو شاید یہ تھیوری جو دعویٰ کر رہی ہے یہ سچ نہیں ہے، اور شاید یہ سچ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ زمین پر کس قسم کے مخلوقات نے راج کیا ہوگا۔ ہمیں اگر پتا ہے تو بس ڈائنوسارز کا پتا ہے، جو آج سے 23 کروڑ سال پہلے ختم ہو چکے ہیں، اور اس کی وجہ بھی ایک شہابیہ مانا جاتا ہے کہ ایک ایسٹیرائڈ کی ٹکر سے ڈائنوسارز کا خاتمہ ہوا تھا۔ لیکن باوجود اس کے بھی ہمیں ٹھیک طرح سے یہ علم نہیں ہے کہ ڈائنوسارز کا خاتمہ آخر کیسے ہوا تھا، اور نہ ہی ہم یہ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے کس طرح کی مخلوقات زمین پر رہا کرتی تھی۔ جہاں تک بات انسانوں سے زیادہ ذہین مخلوق کی ہے، تو یہ ممکن ہے کہ کبھی زمین پر ایسی مخلوق آباد تھی، کیونکہ زمین بہت ہی پرانی ہے، اور اس دوران بے شمار جانداروں کا ارتقا ہوا تھا۔ لیکن آج ہم صرف 30% اسپیشیز کے بارے میں ہی جانتے ہیں، جبکہ 70% کے بارے میں نہ تو ہم جانتے ہیں اور نہ شاید کبھی جان پائیں گے، کیونکہ وہ ختم ہو چکے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ ممکن ہے کہ ان 70% مخلوقات میں ایسی مخلوق بھی موجود تھی جو انسانوں سے زیادہ ذہین تھی۔ اسی طرح یہ تھیوری یہ دعویٰ بھی کرتی ہے کہ ممکن ہے کہ اس مخلوق نے اپنی ایڈوانس ٹیکنالوجی کی مدد سے اپنی نسل کی بقا کے لیے ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگوں کو دوسرے سیاروں پر بھیجا ہوگا، جو آج بھی وہاں رہ رہے ہیں۔ خیر، حقیقت کیا ہے وہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن زمین اور انسانوں کی تاریخ کو دیکھتے ہوئے ہمارے ذہنوں میں ایسے سوال ضرور جنم لیتے ہیں کہ آیا انسان اس زمین کا واحد سمارٹ مخلوق ہے، یا کبھی اس زمین پر انسان سے بھی زیادہ ذہین مخلوق آباد تھی؟ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ تو انشاءاللہ میں آنے والی نئی ویڈیوز میں آپ لوگوں سے ملاقات کرتا رہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔